جس طرح بخار کے لیے ضروری ہوتا ہے، ہاں جی، کیا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ محبت میں صحیح جا رہا ہے؟ ہاں صحیح جا رہا ہے، پتہ چل جائے جس طرح سب انسان کسی بات آپ کو سمجھ آتی ہے نا کہ اگر ایک آدمی آپ کی نگاہ میں آیا اور آپ اس سے کہتے ہیں کہ آپ آج کچھ پریشان لگ رہے ہیں، یا کسی کو یہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آپ اتنی دور سے آئے ہیں کیونکہ مٹی مٹی ہو گئی ہیں، یا کسی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ کیا بات ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہم قبر کے لیے گئے تھے، تو آدمی کی شکل سے صاف پتہ چل جاتا ہے۔ اگر کوئی خوفناک چہرہ سامنے آئے تو شکل سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسرائیل کے خاندان سے ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چہرہ جو ہے وہ ریویل کرتا ہے آدمی کے دل کی بہت ساری حالت، ان لوگوں کے سامنے جو دل کا حال چہرے کے ذریعے پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ چہرہ ریویل بھی کرتا ہے اور چہرہ کنسیل بھی کرتا ہے، یعنی چہرہ ظاہر بھی کرتا ہے اور چھپاتا بھی ہے۔ مثلا ایک آدمی بظاہر بڑی عبادت کرتا ہے مگر اندر سے خطرناک ہے۔ بگلا کھڑا ندی کنارے کہ رام رام رام، ایک مچھلی کے بیٹی اور میں مانوں کس کو رام، مچھلی بولے رام سے رام رام رام، اس موزی کو ماریو تب ہم جانے رام، اور رام کہے دونوں سے تم دونوں جھوٹے، رام سے مانگو رام کو پھر کچھ اور کہو، تم تو آپ ایک دوسرے کا جھگڑا کر رہے ہو کہ بگلا کہتے ہیں مچھلی کھاؤں گا، مچھلی کہتے ہیں بگلے سے بچا، تو پہلے تو میرے سے محبت میری مانگو نا، پھر بات آپ نے کر لینا، تو محبت کی کہانی سمجھ آ جاتی ہے سوال کرنے والے سے۔ محبت والے کی آنکھ میں پتہ چل جاتا ہے، دل افسردہ لب خوش آنکھیں ہیں پرنم مگر مسکرائے چلا جا رہا ہے، محبت والا ہے، دل افسردہ ہے لب خوش ہے آنکھیں پرنم ہے، روتا جا رہا ہے، بے سبب روتا ہے بے وجہ ہنستا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ مطلب یہ باتیں جو ہے نا یہ جاننے والے جانتے ہیں کہ محبت ہو گئی ہے، اپنے ملک سے لا گئی ہے، تو اس کا چہرہ یہاں ہو جاتا ہے۔ محبوب عام طور پر چہرے پر لکھ جاتا ہے تماشے سارے، اور شب بیداری پتہ چل جاتی ہے، دن کی بات پتہ چل جاتے ہیں، تو چہرے پتہ چل کہ آدمی کدھر کو جانے والا ہے، پورگش میں پورگش کا پتہ چل جاتا ہے کدھر جا رہا ہے، یہ سارا واقعہ چہرے کو لکھ جاتا ہے، صحیح جا رہا ہے یا غلط جا رہا ہے اس میں کوئی فرق پڑتا ہے، کیونکہ جس کو محبوب یاد ہے وہ صحیح جا رہا ہے، چاہے بازار اپنے سودا لینے جا رہا ہے تو صحیح ہے، ہر وقت محبوب کی گھر نہیں جانا، کبھی سبزی بھی لانی ہے، کبھی سودا بھی لانا ہے، کبھی واقعات بھی جانا، دفتر بھی جانا، حاضری بھی لگانی ہے۔ محبوب جو ہے ارادے کا رخ بتانا، ارادہ ایک رخ کا ہو جائے تو محبوب ہے، تو محبوب کا سفر فزیکل نہیں ہے، یہ کیمیکل کا ہے، انٹرنل ہے، اسپرچل ہے، خیال ہے، ارادہ ہے، اندر کی بات ہے، اور محبوب معلم ہوتا ہے، معلم ہوتا ہے وہ خیال جو تمہارے اندر ہم حال رہے، عام طور پر تمہاری زندگی کا معلم کون ہے؟ وہ خیال جو تمہارا ہم حال رہے، اور پھر وہی خیال جو ہے نا وہ تمہیں چلاتا ہے، جب تم دیکھو خیال ٹوٹ رہا ہے لیکن سمجھے غلطی ہوگی، اور یہ خیال بڑی طاقتور اچھا ہوتا ہے جو کسی کا دیا ہوا معلم، کسی پیر کا یا محبوب کا دیا ہوا، اور یہ خیال بالکل تیز رفتار ہوتا ہے، اور آپ غلط کرنے لگ جاتے ہو، سامنے تو ہو پیر سامنے ہو تو اس کی غلطی کرنے تو جانے کا تھپڑ چلے گا، لیکن یہ خیال ایسا ہے کہ ذرا اس کے علاوہ چل پڑو خیال سر ٹوٹ جائے گا، تم دیکھو کھوکھلے ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا ہوگا بچے سے کچھ نہیں ہوا، کہتے بہت کچھ ہو گیا، بڑا گھر یہیں پر ہوا، بڑا گھر ابھی بھی ہو گیا، کہتے ابھی بھی کچھ بھی نہیں ہوا، کہتا تجھے نہیں پتا استغفار پڑے گا، وہاں چلائے گا چیخے گا، اللہ یہاں سرکار میں لٹ گیا برباد ہو گیا، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایسے کی کہانی سے میں مکئی مسئلہ آتا رہتا ہوں کہ لٹ جانے والی کہانی، اور ایک آدمی تھا درویش، بڑا درویش تھا اور نیک صورت تھا، درویش ہوتے ہیں، اس کو چرچا ہوا تھا اسی شہر میں، یہ کہانی سنی سنائی ہے پہلے بھی، اسی شہر کے اندر ایک اور تاجر تھا، تاجر دوبارہ سنانے کی کچھ لوگ گئے ہیں، ایک تاجر رہتا تھا، تاجر نے اس کی بیوی تھی، تاجر کہتا ہے میں جب باہر جانے لگا تو پیچھے اس کی بیوی سے میں کہاں رکھ کے جاؤں اس کو، میں تجارت سے جا رہا ہوں، کچھ 2-4 مہینے لگ جائیں گے، اس نے کہا درویش جو بھائی ہے دوست ہے ہمارا صاحب اس کے گھر رکھتا تو درویش عبادت میں لگا ہوا، تو بیوی کو اس کے اندر بیٹھ جاؤ، اس بیوی کو
تو اپنے پردے میں کام تو ادھر رہے گا 12 روز میں پھر میرا دعا سجدہ سلام کرتا رہا۔ ایک اس کو پانی کی ضرورت پڑی درویش کو، اللہ سے کہا کہ بند اس کو آواز پانی دو، تو بجائی نے پانی دیا تو اس کا ہاتھ کتنا سنبھال نہیں رہا ہے۔ اب درویش کی نگاہ صرف ہاتھ پر پڑی، بس آنند فانند ہاتھ سے اس نے بندہ بنا لیا جس کا یہ ہاتھ ہوتی شکل کیسے ہوگی، وہ سارا حوث چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں، حوث کی تصویر بناتی ہے اور شکل خوبصورت ہے جو مقصود ہے آگے کھانے حوث کی ہے، اس کا استعمال کیا بندے کا، عورت ہے اس کا استعمال شادی ہے، وہ سارا حوث بنا ہو گیا۔ محبت جو ہے وہ پرستش کی بات تک ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے پرستش کی حد تک دیکھا، چیتن ہو گیا، پکیلا ہو گیا، اور اگر نفس کے اندر گنجائش پیدا ہو گئی تو پھر وہ محبت ختم ہوگی، ساری جانگری پیدا ہوگی، بار اخلاق ہو رہا ہے۔ تو پھر اس نے مطلب دیکھا جب نقشہ بنایا کہ عورت ہے کیسی خوبصورت ہوگی، اتنا کرنے ہی تھا کہ اس درویش نے خود ہی اندر سے چیز ماری، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، تو سارا جو تھا نا اندر سارا اولادی طاقت غائب ہو گئی اور روحانی طاقت غائب ہو ساری، چیخ مار کا ادھر ہو گیا، کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا، اپنے سے کپڑے شپڑے سارے لٹ گیا، برباد ہو گیا، شہر کے اندر ہی بدل گئے، گاڑی کے اندر لٹ گیا، اتنی خیال کیا کہ یہ کون سی ہوگی کیسی خوبصورت ہوگی۔ اور پھر اس کا سفر شروع ہو گیا، کئی سال بزرگوں کے پاس جائے، خانقاہوں میں جائے، ادھر جائے کہ میں ریہیبلیٹیٹ کروں، مجھے ریہیبلیٹیٹ جانتے نا آپ لوگ، آپ سے ڈائریکٹر شیکٹر ہوتے ہیں کہ دوبارہ ریہیبلیٹیٹ کرنا، ریئنسٹیٹ کرنا، تو کوئی نہیں ملا۔ کسی نے کہا تیری کو منزل مشکل کیا ہے تو فلاں علاقے میں جا تو جو بات مل جائے گی، وہاں بندہ ہے وہ آدمی کے ساتھ گیا، اس آدمی کی بات دیکھا تو عجیب نظر دیکھا، یہ صوفی آدمی تھا، وہ ایسا مطلب صوفی بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد دیکھا تو چھوٹا سا لڑکا وہاں پر بیٹھا خوبصورت، اس کو شراب پلا رہا ہے اور اس کی گود میں بیٹھتا ہے اور وہ اس سے پیار کرتا ہے۔ یہ میرے کیا ریہیبلیٹیشن کرے گا، یہ تو آپ ہی کو ٹیڑھا سا گندا لگتا ہے، پریشان حال ہے، مجھ سے زیادہ جانے لگا وہاں سے۔ میرے بعد صوفی صاحب ادھر آ جاؤ، صوفی صاحب ہے، انہیں نگاہ کی صوفی صاحب بحال ہو گئے، آپ کے مرتبے پہ آ گئے، شیخ میرا کام ہوگا، مبارک ہو، مبارک آپ کو بڑے مہربانی ہے، لیکن یہ کیا ہے، انہیں کا بات یہ ہے بے وقوفی کی بات یہ ہے کہ یہ ہے میرا بیٹا، تو میں اس سے پیار بھی کرتا ہوں، کوئی اعتراض تو نہیں ہے، بیٹے سے پیار کرتا ہوں، اور یہ شراب نہیں شربت ہے میری کو خالص ہمدرد کا، ایسا یہ میں شربت پی رہا ہوں، اور جو تم نے دیکھا اور تم نے کیا دیکھا کہ میرا یہ حال ہے کہ بالکل ٹھیک کیا رکھا تاکہ بدلے گئے، اسی ایسا کرتے کیوں ہو، شراب لگ رہی ہے، یہ لگ رہا ہے، وہ لگ رہا ہے، میں نے کہا یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ اپنی بیوی میرے پاس چھوڑ جائیں، تیرا پکڑ کے لوگ بیوی چھوڑ جائیں، تجھے اڑا کے رکھ لیا، اور میں ایسا میں دفاع رکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی باہر ہی نہیں کرے، کوئی بیوی نے چھوڑ جائے تاکہ ازمائش میں نہ پڑ دوں میں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ازمائش کیسے آ جاتی ہے، خیال سے انسان ٹوٹ جاتا ہے، خیال آیا سارا پکڑ ٹوٹ کے غرق ہو گیا، میرا خیال آیا، اور خیال کی کہانیاں بڑی بڑی ڈریشن لکھی ہیں، پیٹر راجا شام کی کہانیاں کے وقت آ گیا ہے، راجا کی وجہ کہانی سنائی، راجا ہندو ہوتے ہیں، راجا عام طور پر راجا گلی میں سے گزر رہا ہے، گلی میں سے اوپر چھت پر دیکھا خوبصورت سی لڑکی بیٹھی ہے، ہندو راجا کے دل میں خیال آیا اس کو راضی بنانا چاہیے، اور پھر دیکھا وہ میری رانی تو زندہ ہے، یہ تو بہت بڑا خیال آ گیا، بہت شادی کی یاد تھی ہندو کے اندر، وہ گیا اپنے گرو کے پاس، ایک گرو مہاراج برباد ہو گیا، میرا ٹوٹ کی شرط ہے، لیکن میری ضائع ہوگی، برباد ہو گیا کہ میں نے ایسی خواہش کی تھی کہ وہ لڑکی ہے، گرو کا جو بہت برا کیا ہے، تو بیٹی ہوتی ہے، جنتا تو بیٹی ہوتی ہے، پرجا ہے، اور پرجا کے لیے راجا کا یہ خیال بہت برا ہے، اب تو سیدھا جائے گا دولت کو، اسی کا بچاؤ کسی طریقے سے، انہیں کا یہ بچنا بڑا مشکل ہے، اس کی ایک صورت ہے، ہمیشہ رہنے والے دولت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ تو یہاں پر ہی چل جا زندہ، تاکہ آئندہ تجھے کوئی سہولت ہوگی، مجھے کہا یہ منظور ہے مجھے، تو چتا روشن کی گئی، لکڑیاں جلائی گئی، اور راجا اس کی طرف چلا، جب آپ کے قریب گیا تو گرو نے پکڑ لیا، کہتے راجا صاحب سزا پوری ہو چکی ہے، خیال کے جرم تھا، خیال کو سزا مل گئی، خیال کے جرم تھا، خیال کو سزا مل گئی ہے، بھائی اتنا ہی کام تھا، جس نے جرم نہیں کیا کہ جسم کو سزا ملے، تو خیال کا جرم جو ہے یہ بھی بڑا خطرناک جرم ہوتا ہے، فقیری کے اندر خیال کا جرم ہوتا ہے، اور محبت کے اندر خیال کا جرم، اور کہیں جرم محبت کے اندر خیال نہیں،
تو محبوب جی اگر تم گھڑیاں پسند کرو، سلائی کی دکان ہے جی، پھر جرم ہو گیا. محبوب کا وجود پسند کرو، جرم ہو گیا. تو محبوب سے محبت کے علاوہ تو مطلب کشش کے علاوہ کوئی بات کرو، یہ کوئی تمہاری اور ہے، شادیوں کی تلاش کر رہے ہیں، محبت کی تلاش نہیں کر رہے. محبت ایک ہوتا ہے کہ ڈیوائن خوراک ہے، روح کی خوراک ہے. اگر محبت روح کے علاوہ ہے ہم اس کو محبت ماننے کے لیے تیار ہیں. میری بات سمجھ؟ دو روحوں کا اتصال یا دو روحوں کا آمنا سامنا یا دو روحوں کی ایک دوسرے کی پہچان جو ہے یہ محبت ہے. اگر روح کے علاوہ کوئی کاروبار ہے تو وہ تمہارا اپنا کاروبار ہے. گوشت کی دکان بنا لو، چاہے تم سبزی فروخت جاؤ، ہمیں سے کہو ہمارے کے ساتھ کوئی طلب نہیں. ہم محبت کسے کہتے ہیں؟ روحوں کا ایک دوسرے کے اندر جذب ہونے کا جذبہ. بس دو روحوں کا ایک دوسرے کے اندر جذب ہونے کا جذبہ. باقی تمہارا اپنا شعبہ ہے وہ آپ کرتے ہیں. آپ سوال کرو.